بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماسٹر صاحب ATM مشین پر کچھ پیسے نکلوانے کے لیے تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ مشین ہی خراب ہے۔ چیک بک جیب میں تھی۔ بینک کے اندر گئے، کیشیئر کو 1000 روپے کا چیک کاٹ کر کیش کرنے کو دیا۔ کیشیئر نے کہا، جناب عالی، ہمارے پاس نیا اصول آیا ہے، اگر چیک 5000 روپے سے کم ہوگا تو ہم آپ کے حساب سے چارجز کے نام پر 10 روپے کاٹیں گے۔ ماسٹر صاحب نے کیشیئر سے چیک واپس لیا اور 6000 کا چیک بنا کر کیش کرنے کے لیے دے دیا اور ساتھ ہی 5000 روپے کی ایک ڈپازٹ سلپ بنا کر ہاتھ میں رکھ لی۔ کیشیئر نے ضروری کارروائی کے بعد جیسے ہی 6000 روپے کا کیش ماسٹر صاحب کو تھمانا چاہا، ماسٹر صاحب نے اس میں سے 1000 روپے اٹھا کر باقی کے پیسے واپس ڈپازٹ سلپ کے ساتھ کیشیئر کو لوٹاتے ہوئے کہا کہ وہ یہ 5000 روپے ان کے حساب میں ڈپازٹ کر لے۔ کیشیئر نے خشمگین نظروں سے ماسٹر صاحب کو گھورا تو ماسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، پتر، جس نے یہ نیا رول بنایا ہے نا، اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ جس سکول میں آپ کو کچی جماعت میں داخل کرایا گیا تھا اسی جیسے ایک سکول کا ٹیچر آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ دماغ تعمیری کاموں میں کھپایا کرو، نہ کہ اپنے آجر کی خوشنودی کے لیے استاد ہی ہوتا ہے۔ ہیرا یا کانچ؟ بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈنڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا۔ فرشی سلام کے بعد بولا کہ میں وہ ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمخسر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کی شرط بتائی۔ اندھا ہر شرط ماننے کو تیار ہوا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد حاضر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا غصہ، میری انا اور میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت اور محبت بھی انسانیت کی معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ بانو قدسیہ آپا ناول راجہ کد میں لکھتی ہیں کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ۔ مجھے بابا دین محمد نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نقلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا، بابا، انسان آخر کب تک برداشت کرے؟ کب تک لوگوں کے طعنے سہے؟ کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا، اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ بابا نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتے۔ جس طرح چکنے گڑے پر پانی نہیں ٹکتا، اسی طرح اصلی پر کوئی تیر، کوئی نشتر کام نہیں کرتا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔